السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اردو کی ایک نئی کلاس کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہونا ہوا ہے۔ گزشتہ نشست میں گزشتہ ہمارے 2 سبق ہو چکے ہیں، جس میں ہم نے الف سے لے کے یا تک تمام حروف تہجی کے نام یاد کر لیے تھے، اور پھر دوسرے سبق میں ان الفاظ سے چیزوں کے نام بھی سیکھ لیے تھے۔ اب انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اصل میں پہلا سبق نہیں ہے، پہلا سبق یہ نہیں ہے، قاعدہ اس سے شروع نہیں ہوتا، لیکن میں نے قاعدہ اس سے شروع کروایا ہے، اس لیے شروع کروایا ہے تاکہ ہمارے سامنے اردو کے تمام الفاظ یکجا ایک ساتھ سامنے آ جائے، اور حروف تہجی الف سے لے کے یا تک کون کون سے اور کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں انشاءاللہ۔ اب اس سے آگے باقاعدہ ہم سبق شروع کرتے ہیں اور اس کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا پیج قاعدے کا کھول لیتے ہیں۔ قاعدے کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، الف سے انگور، بے سے بندوق، پے سے پنکھا، اس طریقے سے، تو لہٰذا ہم تو پہلے ہی پڑھ چکے۔ ہاں، البتہ اس میں کچھ الفاظ نہیں ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہے، مصنف نہیں چاہتے تھے کہ وہ الفاظ نئے طلبہ کے سامنے آئیں اور طلبہ ان الفاظ کو دیکھ کر کے کنفیوز ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے اس کنفیوژن سے بچانے کے لیے ایک جیسے آواز والے الفاظوں کو یہاں پر نہیں لکھا، لیکن وہ سارے الفاظ ہم پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، اور ان سے چیزوں کے نام بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس قاعدے کی ایک شاندار بات یہ ہے کہ انہوں نے بے جان چیزوں کی تصویریں اس میں لگائی ہیں، کسی جاندار کی تصویر اس میں نہیں ہے۔ اس وقت کے اندر اتنا تقوی اور پرہیزگاری تھی۔ بہرحال اب جو ہے ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے پڑھنے کا کوئی سینس نہیں بنتا، ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے، یہ آگے ہمارا اگلا سبق، یہاں سے ہم سبق لیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے ہماری مشق یعنی کہ پریکٹس۔ اب تک ہم نے جتنے الفاظ پڑھے ہیں ان الفاظ کو آگے پیچھے کر کے عدل بدل کے لکھا جا رہا ہے۔ کیوں لکھا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمیں الفاظ کو پہچاننا آیا یا نہیں آیا، اس پریکٹس میں اس کی پہچان ہو جائے۔ اگر یہاں پر الف سے لے کے گاف تک جتنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے کوئی دقت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی الفاظ کی شناخت اچھی طرح سے نہیں ہوئی۔ الفاظ کی شناخت اچھی طرح سے کیجئے۔ جب تک الفاظ کی شناخت نہ ہو، اس کو اچھے سے یاد کرتے رہیے، اسی کو پڑھتے رہیے، اسی کو ریپیٹ کرتے رہیے، اسی کو دہراتے رہیے۔ بس یہی اصل سبق ہے۔ اس کو اوپر سے نیچے پڑھیں، نیچے سے اوپر پڑھیں، جس طرح مرضی اس طرح پڑھیں۔ الفاظ کے نقطوں کو پہچانیں، ان کے سائز کو پہچانیں، ان کی شکلوں کو پہچانیں، تو انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم ان کو پڑھ لیں گے۔ اب ہمارا اگلا کام ہے آگے بڑھنا۔ اگر ہم نے پچھلے سارے الفاظ دیکھ لیے اور سمجھ لیے تو اب انشاءاللہ آگے بڑھنا ہمارے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ آج صرف ہم اس کو پڑھیں گے، ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، زیادہ لمبا چوڑا سبق ہم نہیں رکھیں گے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے سبق کی مقدار جو ہے، ٹائم جو ڈیوریشن ہوگی وہ مشکل سے 5 منٹ ہوگی، اس سے زیادہ ہم نہیں رکھیں گے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، را، دال، واو، میم، لام، گاف، کاف، سین، ہا، با۔ اگلی لائن دیکھیے، جیم، یا، پا، چا، نون، فا، زا، خا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اردو کے اندر جو ہے پا اور چا نہیں ہوتا، پے اور چے ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ جس طرح چاہیں اس طرح پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خا پڑھنا چاہیں خا پڑھ لیں، خے پڑھنا چاہیں خے پڑھ لیں، آپ کی مرضی۔ آگے چلیں، غین، تا، قاف، شین، تا، دال، را، یا، الف، دال، کاف، را، واو، چا، پا، نون، گاف۔ بس یہی سبق ہے آج کے لیے، اس سے زیادہ ہم نہیں رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنے سبق کافی ہے۔ ان الفاظ کو دیکھ لیں، یاد کر لیں، سمجھ لیں۔ اگر آپ ان الفاظ کو اچھی طرح سے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، کسی بھی لفظ پر انگلی رکھنے کے بعد اس لفظ کو دیکھ کر بغیر ایک سیکنڈ کے سوچے، ایک سیکنڈ کا دیر لگائے بغیر آپ اس لفظ کا نام بتا دیتے ہیں اس کو پہچان کر، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو الفاظ کی شناخت ہو گئی، اور یہاں تک کا جو قاعدہ ہے آپ کو وہ آ گیا۔
انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اردو دیکھیں گے اور سمجھیں گے، اور اسی طریقے سے اردو زبان پڑھنا اور لکھنا سیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اردو زبان سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔